بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کے زیر اہتمام بید الفہمی توسیع لیکچر سیریز میں تمام معزز شرکاء کا خیر مقدم ہے۔ ہم بالخصوص جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے ممنون احسان ہیں۔ بید الفہمی کے حوالے سے آپ کی ایک بہت ہی فکر انگیز اور واقعی تصنیف زیر اشاعت ہے۔ ہم نے شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کے تحت یہ لیکچر سیریز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو انشاءاللہ یعنی کوئی 7 لیکچرز پر مشتمل ہوگا۔ ہم بہت ممنون ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے، اور ساتھ ہی آج ہمارے معزز مہمان اعزاز پروفیسر ڈاکٹر عامر سہیل صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں انشاءاللہ ڈاکٹر علی کومیل قزل باش صاحب بھی جوائن کر لیں گے۔ میں بصد احترام کہ پلیز سر آپ اپنا فکر انگیز توسیع لیکچر پیش فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب۔ جی السلام علیکم، میری آواز تو آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو جی عرض یہ کر بالکل، رہا تھا وعلیکم السلام۔ ہماری گفتگو بے دل فہمی کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ میں ممنون ہوں ڈاکٹر عامر سہیل صاحب کا اور اس پروگرام کے روح رواں پروفیسر شیر علی صاحب کا، الحمد یونیورسٹی کا کے شعبہ اردو کا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان لیکچر سیریز میں ہم وہ چیزیں بیان کریں گے جس کا ہر ایک ایک حرف مستند ہوگا اور حوالہ رکھتا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیوں ہم اس کو ایک سیریز کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بر صغیر میں اگر کوئی مظلوم ترین شاعر جس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا اس وقت موجود ہے تو اس فہرست کی سر فہرست میں عبد القادر بیدل کا نام آتا ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو ادبی اور اس سرزمین کی ثقافتی اور تہذیبی روایت کا امین اور نمائندہ سمجھتے ہیں، ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اپنے ان ہیروز کا استقبال کریں۔ حسن یوسف کو صرف کنویں میں بند نہ رکھیں بلکہ اس کو بازار مصر نہیں بلکہ دنیا کی تمام بازاروں میں پھیلائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ بیدل بر صغیر کا پہلا سبحان اللہ۔ نابغہ روزگار شاعر ہے جس کا وطن سے زیادہ پردیس میں کام ہوا۔ گزشتہ 150 سال میں جو کام معاونہ نہری ملکوں میں یعنی ازبکستان میں، تاجکستان میں اور شوروی کے رشیا کے بعض علاقوں میں اور افغانستان میں اور گزشتہ 60-70 سال میں ایران میں جو کام ہوا ہے، ہندوستان اور پاکستان میں وہ کام نہیں ہوا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس شاعر نے 70 سال ریاضت کی، جس شاعر نے 80,000 سے زیادہ اشعار لکھے، جس شاعر نے ہماری تہذیب کو آج اپنی شاعری سے دنیا میں یعنی پیش کیا، اس کے بارے میں اردو ادب میں 2 درجن کتابیں بھی نہیں ہیں۔
اگر یہی شاعر ایران میں پیدا ہوتا تو آج 500 اور 1000 کے درمیان کم از کم کتابیں ہوتی. تو یہ ایک قسم کی جو شرمندگی ہے، اس پر میں نے سوچا کہ سب سے کام پہلے یہ ہے کہ میں خود کچھ کروں. تو تمام کتابوں کا جو مجھے میسر ہو سکیں. آپ کو جاننا چاہیے کہ سب سے اہم جو یعنی مواد ہے وہ خود اس شاعر کے مخطوطات اور اس شاعر کے یعنی بے دل کے اشعار ہیں جو مطبوعہ حالت میں اس وقت موجود ہیں، جن کی تعداد تقریباً 79,000 کچھ اشعار ہیں. تو یہ سب سے بڑا چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد. تو جب یہ مواد ہمارے اختیار میں ہے، دوسرا جو سب سے اہم حصہ ہے ہماری تحقیق کا، وہ اس شخص کا مخطوطہ ہے، تذکرہ ہے، جس کا نام بندرا بن داس ہے. بندرا بن داس شاگرد بھی ہے، مصاحب بھی ہے، جو لکھتا ہے کہ کم از کم میں 1000 بار، یہ اس کے الفاظ ہیں، کم از کم میں 1000 بار بے دل کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. وہ شخص ہے جو یہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ بے دل نے مجھ سے کہا کہ بندرا ترازو لے آ. جب ترازو یہ لے کر آیا تو اپنے کلام کو تولا تو 14 سیر وزن تھا. تو اپنے شاگرد بندرا خوشبو سے کہا، یہ میری اولاد ہے، اس کی نگہداری اور اس کی حفاظت تمہیں کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایسا مخلص، ایسا ایماندار، اگرچہ کہ غیر مسلم تھا، بندرا بن داس خوشبو نے پوری طریقے سے بے دل کو دنیا سے متعارف کروایا. اس کا جو تذکرہ ہے، جس کا نام سفینہ خوشبو ہے، جس میں تقریباً 250 شعراء کا تذکرہ ہے، جس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے ناصر علی سرہندی کے نام سے، وہ اس میں 54-55 صفحات اس نے اپنے اس استاد، اپنے اس مصاحب بے دل پر لکھے ہیں، جو سب سے اہم ہے. اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں، لیکن میرا کام یہ ہے کہ حقیقت پیش کر دوں. میں کوئی چیز چھپاتا نہیں. بے دل کوئی پیشوا نہیں ہے، کوئی مذہبی رہبر نہیں ہے. بے دل ایک نابغہ روزگار موسٹ انٹیلیجنٹ آپ کے پرسن ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان 7 لیکچر میں اگر لوگ استفادہ کرنا چاہیں تو میرا ایک ایک لفظ جو ہے اس کو آپ کے لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مطالب میں پیش کر رہا ہوں. اردو کی جو کتابیں آئی ہیں اس میں سے عظیم ترین کتاب جو ہے، جو کتب ہیں 3، ان کے نام میں کہنا چاہتا ہوں. ایک بے دل عنوان کی جو عباد اللہ اختر کی کتاب ہے، یہ ٹاپ موسٹ کتاب ہے اردو میں بے دل شناسی پر.
دوسری جو کتاب ہے جو اہم ہے وہ ہے ڈاکٹر نبی صاحب کی، نبی ہادی، جو علی گڑھ کے پروفیسر تھے، جنہوں نے بے دل پر کتاب لکھی اور جس کو حالیہ 10 سال پہلے پروفیسر اخلاق آہن صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو آپ کے پھر ایڈٹ کر کر پیش کیا۔ اور تیسری جو کتاب ہے وہ ہے ڈاکٹر عبد الغنی کی بے دل شناسی۔ میں جو کام افغانستان میں ہوا ہے، جو کام ترکستان میں ہوا ہے، جو کام آپ کے جو ہے، ایک بہت اہم شخص کا نام لینا چاہتا ہوں جس نے کمال کا کام کیا ہے، جس کا تعلق تاجکستان سے ہے اور جن کا نام ہے ڈاکٹر عینی۔ ڈاکٹر عینی نے جو بے دل شناسی لکھی ہے وہ رشین اسکرپٹ میں ہے، لیکن اس کے جو فارسی کے اقتباسات اور ترجمے جو ملے ہیں اس سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ سب سے کامل جو کلیات بے دل 1939 سے 1943 تک افغانستان کابل کی یونیورسٹی نے شائع کیا، وزارت تعلیمات افغانستان نے شائع کیا، وہ چاروں جلدیں میری لائبریری میں موجود ہیں۔ وہ موسٹ ایتھینٹک، معتبر ترین، مستند ترین، بڑی زحمت کے ساتھ وزارت تعلیم کابل نے شائع کی۔ آئیے اس چھوٹے سے انٹروڈکشن کے بعد اب ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا لیکچر میرا بے دل کے بارے میں ہوگا جو عوام نہیں جانتے۔ مسئلہ یہ ہے، بے دل سے ہمارے پاس جو فارسی شعراء کی لسٹ ہے، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، یعنی امیر خسرو سے لے کر فیضی سے گزرتے ہوئے ظہوری اور عرفی اور کلیم اور یوں سمجھیے کہ طالب اور حزین اور قدیر، عبد القادر بے دل و غالب و اقبال، یہ پوری سیریز میں جتنا استفادہ شعری لحاظ سے عرض کر چکا ہوں کہ ایک ایک لفظ سند سے کہہ رہا ہوں، بے دل سے کیا ہے، اور جتنا استفادہ شعراء نے اردو کے بر صغیر کے بے دل سے کیا ہے، کسی اور شاعر سے نہیں کیا، لیکن وہ صرف غالب کا بڑا پن تھا، غالب کی شرافت تھی، غالب کی تہذیب تھی کہ اقرار کیا ہے کہ میں نے بے دل کے کلام کی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسروں نے کی لیکن ظاہر نہیں کیا۔ ہم اس کتاب میں ان اشعار کو رکھ کر آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ مطلب فلانی نے یہاں سے لیا ہے۔ چراغ سے چراغ چلتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک روایت آئی ہے لٹریچر میں، ہمارے ادبیات میں، کہ جب ہم استفادہ کسی سے کرتے ہیں تو ازراہ تشکر، ازراہ آپ کے کیا کہتے ہیں نفسیاتی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بے دل جو ہے
جس کا نام مرزا عبد القادر ہے۔ دیکھیے، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جتنے 3 بڑے شاعر جو فارسی کے ہمارے بر صغیر کی سرزمین پر واقع ہوئے ہیں، مرزا یعنی خسرو دہلوی، مرزا عبد القادر بیدل اور مرزا اسد اللہ خان غالب، ان تینوں کے اجداد کا تعلق بھی اسی سرزمین سے تھا جسے لاچین یا وہ 2 نہروں کے درمیان کے ایریا، ازبکستان اور ترکستان اور تاجکستان اور اس کے نیچے افغانستان۔ تو عبد القادر بیدل کے خاندان پر کچھ کام نہیں ہوا۔ ہم ان کے باپ کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلے تو ان کا نام مرزا عبد القادر، خشکو نے مرزا کو اسی طرح سے لکھا ہے جس طرح سے مرزا غالب ہم لکھتے ہیں، میم رے زے الف۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کیوں ہمارے اردو کے بعض نویسندگان نے، لکھنے والوں نے میرزا لکھا، میم یہ رے زے الف۔ مرزا اور میرزا میں فرق ہے۔ میر کہتے ہیں سید کو، میر تقی میر۔ میر اس وجہ سے ہیں، میم یہ رے، کہ یہ سادات ہیں، میر انیس۔ لیکن مرزا غالب جو ہے سادات نہیں ہے۔ تو میرزا کے معنی یہ ہیں میر کی اولاد، سید زادہ۔ ہمارے کلچر میں میر بھی استعمال کیا گیا ہے اور بعض جگہ میرزا بھی استعمال کیا گیا ہے، تو اسکالرز اس پر کام کریں۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، میں نے پورا خشکو کا جو سفینہ ہے پڑھا، ہر جگہ جہاں پر نام لکھتے ہیں مرزا لکھتے ہیں میم رے سے، لیکن ایک جگہ انہوں نے بھی ان کے انتقال پر جو غزلیں نکلی اس میں میرزا لکھا۔ تو اس پہ اسکالرز کام کریں کہ نام مرزا ہے یا میرزا ہے۔ ان کا عرف جو ہے تھا سعید گیلانی، نام پورا تھا مرزا عبد القادر۔ روایت یہ ہے کہ ان کے باپ کا نام تھا عبد الخالق۔ عبد الخالق کو کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے منت کی، غوث اعظم دستگیر کی کہ اگر مجھے کوئی بیٹا عطا ہو تو میں آپ کے نام پر بچے کا نام رکھوں گا۔ چنانچہ بڑھاپے میں عبد الخالق بوڑھے تھے، ان کو یہ بیٹا پیدا ہوا، اکلوتا بیٹا، انہوں نے نام رکھا مرزا عبد القادر۔ تو عبد القادر جو نام رکھا گیا ہے باپ نے، کیونکہ یہ لوگ سب قادری بیعت پر تھے۔ ان کے ایک مرشد ہوتے تھے جن کا نام تھا شاہ کمال، اور دوسرے جو ہوتے تھے جن کے ہاتھ پر، ان کا نام قاسم الہی تھا۔ ان کے ہاتھ پر اس خاندان نے بیعت کی تھی، قادری تھے، تو ان کا پورا نام مرزا عبد القادر قادری ہے۔ ان کے عرف سعید گیلانی ہے۔
ان کے باپ کا نام مرزا عبد الخالق قادری ہے. یہ لوگ تورانی الاصل تھے، ترکستان کے رہنے والے تھے. بیدل کی جو کتاب ہے، دیکھیے بیدل نے جو اپنی سوانح نہیں کہہ سکتے آپ، یہ جو 4 عنصر ہیں، کیونکہ انسان کی باڈی جو ہے، انسان کا بدن جو ہے، ہم جو بنے ہوئے ہیں یہ 4 عنصر سے. تو جو کتاب کا عنوان رکھا ہے 4 عنصر، 4 پارٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ زندگی اور زیست اور انسانی کیفیت کو بتانے کے لیے. تو 4 عنصر میں بیدل صفحے نمبر 301 پر لکھتے ہیں: تلقین والد شریف فقیر از روح مقدس حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ با وساطت تقدیس آیت بود. یعنی میرا نام جو میرے باپ نے عبد القادر رکھا، اس کی وجہ جو ہے ان کا جو تناسب، ان کی جو عقیدت آپ کے جو ہے غوث اعظم کے ساتھ تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ بیدل کے باپ، دادا اور پردادا کا کچھ ہم کو علم نہیں ہوتا. یعنی کوشش کی گئی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ بیدل کا جو تخلص ہے، بیدل نے پہلے جو شاعری کی اپنا تخلص رمزی رکھا. رمزی لکھا، خشکو نے بھی لکھا، تمام سوانح نگاروں نے جو بیدل کی لائف ہسٹری لکھی، بتایا کہ پہلے بیدل کا تخلص رمزی تھا، رمز سے، اسرار سے، راز سے. جو بعد میں 2 روایتیں ملتی ہیں یہاں پر. بیدل کے جو پہلے استاد تھے شاہ کمال، میں آپ کو بتاؤں بیدل کے شاعری میں 2 استاد نظر آتے ہیں. ایک جوانی کے زمانے میں جب وہ ابھی بہت 16-17 سال کی عمر میں ہے، 12-14 سال کی عمر میں ہے، شاہ کمال. اور ایک جب وہ پختہ ہو چکے ہیں تو عزت. یہ 2 اساتذہ کے نام ملتے ہیں، تیسرے کا نہیں ملتا. اگرچہ کہ بیدل نے 4 عنصر میں لکھا ہے کہ میرے مانوی اساتذہ جو ہیں یہ شعراء ہیں، جس میں ایک لمبی لسٹ ہے، یہ تمام عظیم شعراء کی، جس میں رودکی بھی شامل ہے، جس میں خاقانی بھی شامل ہے، اس میں آپ کے فردوسی بھی شامل ہے، اس میں کیا کہتے ہیں آپ کے سعدی بھی شامل ہے، حافظ بھی شامل ہے، صائب بھی شامل ہے. اور ہندوستان کے جو شعراء موجود ہیں، یعنی ظہوری اور فیضی اور کلیم اور کیا کہتے ہیں آملی اور حزین اور یہ تمام آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں شاعر شامل ہیں. یہ دوسری چیز ہے. کہتے یہ ہیں کہ شاہ کمال نے بیدل کا تخلص رمزی سے بیدل کر دیا. یہ ایک روایت ہے، مگر جس روایت پر میں اعتقاد کرتا ہوں، جو خشکو نے، ان کے شاگرد نے سفینہ خشکو میں لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دن بیدل سعدی کا مطالعہ کر رہے تھے، سعدی کے دیوان کا، اور ان کو وہ مصرع ملا جس میں یہ تھا کہ عدم اور بیدل کی گفتگو تھی. تو فوراً وہاں رک گئے بیدل، اور انہوں نے کہا یہ تو بیدل تو میرا آپ کے جو ہے تخلص ہونا چاہیے. خیر، مشہور شہرت ان کی بیدل دہلوی سے ہے. دہلوی اس وجہ سے کہ زندگی کے 36 سال، آخری 36 سال بیدل نے دہلی میں گزارے،
اور پھر دہلی میں دفن ہوئے۔ دیکھیے، جہاں تک کہ ریسرچ کا تعلق ہے، نہ بیدل کی جو تاریخ تولد ہے وہ 1054 ہجری ہے، یعنی 8 سال کے بعد ہم بیدل کی 400 سالہ سالگرہ منائیں گے جب 1454 ہجری آئے گا۔ بیدل کے جو انتقال ہے، کیونکہ بہت پرومیننٹ اور بہت اہم شخصیت ہو چکے تھے، 1720 ہے، یعنی اورنگزیب کے مرنے کے 13 سال بعد بیدل کا انتقال ہوتا ہے، بیدل دفن ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بیدل نے کسی مقام پر اپنی جائے پیدائش کا ذکر 4 عنصر میں نہیں کیا، جس کی وجہ سے میں نے ابھی ایک مضمون لکھا ہے جو کراچی کی بیدل لائبریری کے میگزین میں شائع ہو رہا ہے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ 26 ریفرنسز میں نے دیے ہیں۔ اس 26 ریفرنس میں 12 ریفرنس یہ کہتے ہیں کہ بیدل عظیم آباد میں پیدا نہیں ہوئے، اور 14 ریفرنس یہ کہتے ہیں کہ بیدل عظیم آباد، یعنی عظیم آباد کیا ہے؟ آج سے 2500 سال پہلے اس خطے کا نام تھا پاٹلی پتر، جب اشوک اور چندر گپت موریہ حکومت کرتے تھے۔ اس کے بعد اس شہر کا نام بدلا ہوا پٹنہ، اور پٹنہ کے بعد جب مغلیہ دور آیا تو اس کا نام ہوا عظیم آباد۔ تو بیدل عظیم آبادی جو ہم کہتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بیدل عظیم آباد میں پیدا ہوئے۔ یہ میں اسکالرز کے لیے کہہ رہا ہوں، اس پر بڑی توجہ کیجئے، اس وجہ سے کہ اب میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، لیکن میں پہلے تاریخ ولادت کی گفتگو کر رہا ہوں کہ خود 4 عنصر میں بیدل نے اپنی پیدائشی خطے کا ذکر کیا۔ بیدل پیدائشی خطے کا ذکر کرتے ہیں۔ بسالی کے بیدل ملک کے ظہور، اس سال جب بیدل اس دنیا میں ظاہر ہوئے، ز فیض ازل تاف چوں آفتاب، تو اللہ کے فضل سے انہیں بلندی عطا ہوئی، روشنی عطا ہوئی سورج کی طرح سے۔ بزرگی خبرداد از مولدش، ایک بزرگ نے ان کے پیدائش پر یہ کہا کہ ہم فیض خود ہست وہ ہم انتخاب، کہ اس کی تاریخ تولد جو ہے فیض خود سے اور ہم انتخاب سے نکلتی ہے۔ یعنی اگر ہم انتخاب کے اعداد جمع کریں ابجد حوض حتی کلمہ سے، تو آپ کو 1054 ملیں گے، اور وہ 1054 ہجری ہے۔ فیض خود سے بھی اگر آپ اس کے ابجد وہ الفاظ نکالیں گے تو آپ کو 1054 ہجری ملے گا۔ تو ڈیفینیٹلی بیدل کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1054 ہجری ہے۔ 8 سال کے بعد 400 سالہ سالگرہ آپ منا سکیں گے۔ کتابوں میں جو لکھا ہے کہ یہ تاریخ ان کے والد کے دوست میر ابو القاسم ترمیزی نے لکھی، یہ صحیح نہیں ہے۔
یہ تاریخ پیدا ہونے کے بعد جب یہ شاگرد ہوئے قاسم الہی ترمی، تو انہوں نے انتخاب کیا، بتایا کہ دیکھو، شاگرد کو کہا کہ 1054 اس سے نکلتے ہیں ہم انتخاب سے. تو یہ 4 عنصر جو ان کی ایک دلکش کتاب ہے، جس کو سوانح عمری بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں زندگی کے واقعات کو بہت ہی رنگین طریقے سے، بہت ہی شگفتگی کے ساتھ، بہت ہی کسر المزاجی اور اطلاعاتی اور معلوماتی طریقے سے پیش کیا ہے بے دل نے، اس میں قاسم الہی نے مدد کی ہے. تو یہ یاد رہے کہ فیض قدس اور ہم انتخاب سے 1054 نکلتے ہیں، اور 1054 ہجری جو ہے. تو یہ دور کیا ہے؟ یہ دور شاہجہاں کا دور ہے. دیکھیے، بیدل نے 7 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے مغلیہ زمانے میں. بیدل نے عیسوی لحاظ سے 76 سال زندگی کی، قمری لحاظ سے 79 سال زندگی کی. بیدل پٹنہ میں عظیم آباد میں پیدا ہوئے، 13 شہروں میں زندگی کی، اور آخری 36 سال دلی میں رہ کر دلی میں دفن ہوئے. بیدل کا جو خاندان تھا، جو خوشبو ان کا شاگرد لکھتا ہے کہ وہ ارلاس چغتائی تھے. اس کو ڈیٹیل میں لکھتا ہے. وہ خوشبو کہتا ہے کہ ارلاس قبیلہ 4 ان میں قسمیں تھیں. ایک قسم جس کو مرزا ارلاس کہتے تھے، اس طائفے سے بیدل کا تعلق تھا. اب ہے یہ بات کہ بیدل جو ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی کہ بیدل کہاں پیدا ہوئے، کیوں ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بیدل کی پیدائش کا کوئی مسئلہ اہم نہیں تھا، کیونکہ کوئی بڑا خاندان نہیں تھا. مزدور پیشہ سپاہی لوگ تھے. مغلوں کے ڈر سے، خون خرابے سے بچنے کے لیے ان کے آبا و اجداد اس سینٹرل ایشیا سے نکل کر ہندوستان میں، بر صغیر میں پناہ گزین ہوئے. اور اگر آپ بر صغیر کے نقشے سے واقف ہیں تو ایسٹ پر آپ دیکھتے ہیں، جہاں پر بنگلہ دیش ہے، اب یہ بنگال ہے، اور اس سے جڑا ہوا بہار ہے. بہار کے بارڈر پر ایک چھوٹا سا قریہ اور گاؤں تھا جس کا نام تھا راج محل، اور اس کے بازو اور ایک لگا ہوتا تھا جس کو کہتے تھے رانی ساگر. رانی ساگر میں
बेदिल के खानदान के लोगों के मुर्शद शाह आलम जिंदगी करते थे। शेख कमाल कहते थे। शेख कमाल रानी सागर में रहते थे, जो बिहार में था, और उसके बॉर्डर पर जो बंगाल था, वहां पर एक गांव था जिसका नाम था राजमहल, जो बाद में बना अहमदनगर। जब अकबर, वो बाद में बना अकबर नगर, जब अकबर आजम ने उस एरिया पर फतह हासिल की, तो वो अकबर नगर को गलती से लोगों ने अकबराबाद समझ लिया, वरना बेदिल की पैदाइश बिहारी हैं। बेदिल की मादरी जबान बकौल ये बंगाली है। बेदिल अगरचे के 7 जबानें जानते हैं, लेकिन मादरी जबान बेदिल की बंगाली थी। बेदिल जब 5 साल के थे तो बाप का इंतकाल हो गया। मैंने कहा कि बेदिल जो है बुढ़ापे की औलाद है। बेदिल की तरबियत माँ ने संभाली, हुरूफ तहज्जी माँ ने पढ़ाए, कुरान मजीद पढ़ने के लिए माँ ने कोशिश की। 1.5 साल के बाद, अभी बेदिल 6.5 साल की उम्र थे कि माँ भी मर गई। चचा ने, जिसका नाम मिर्जा खलंदर था, अपने भतीजे की क्या कहते हैं परवरिश संभाली। देख रहे हैं आप जमाने के। बेदिल के बाप 5 साल की उम्र में गुजर गए। बेदिल की माँ जब बेदिल 6.5 साल के थे मर गई। बेदिल की तरबियत चचा के हाथ आई, मिर्जा खलंदर। मिर्जा खलंदर का काम क्या था? मिर्जा खलंदर सिपाही थे। शाहजहां के बेटे किए। यहां पर आपको देखिए, ये मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। जब तक आप ये नहीं समझ सकेंगे, आइंदा के लेक्चर्स मुश्किल होते जाएंगे। ये जानिए कि ये जो शाहजहां है, शाहजहां ने अपने बेटों को मुख्तलिफ इलाकों के सूबेदार बनाकर भेज दिया था ताकि संभालें। जुनूब में मुहियुद्दीन को भेज दिया था, जिसका नाम औरंगजेब था। बंगाल की तरफ शुजा को भेज दिया था, और पंजाब की तरफ, शुमाल की तरफ मुराद को भेज दिया था, और दारा शिको जो दूसरा बेटा था, उसको मरकज में दिल्ली और आगरे के दरमियान रखा था। एक चीज और आपको बता दूं, किसी मुगलिया शहंशाह ने उतने फनून लतीफा के काम अंजाम नहीं दिए, उतने अमन और आश्ती और अपनी अवाम के मेयार को उठाने के काम अंजाम नहीं दिए जितने शाहजहां ने किए। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, शाहजहां ने तख्त ताऊस बनाया, शाहजहां ने लाल किला बनाया, शाहजहां ने जहांगीर का मकबरा बनाया, शाहजहां ने दिल्ली की जामे मस्जिद बनाई, शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाई, शाहजहां ने बुरहानपुर को आबाद किया। आप देख रहे हैं
ہے اس کے بیٹے اورنگزیب نے کیا کیا؟ اس کے بیٹے اورنگزیب نے شاہجہاں کو 9 سال قید میں رکھا. کوئی فنون لطیفہ نہیں بنا. مراٹھوں نے، جاٹوں نے، راجپوتوں نے اینٹ سے اینٹ ہلا دی. جنوب کی جو 5 مسلم ریاستیں تھیں سب کو ملیامیٹ کر دیا. تو یہ جو خانہ جنگی ہوئی ہے اس زمانے میں، اس کا ذکر آپ کو بے دل کے پاس ملے گا. کیوں ہم بے دل فہمی لکھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ پہلا شاعر ہے جو لکھتا ہے شہنشاہوں کو کہ تم لوگوں نے تو فتح کیا دکن، مگر تم جانتے ہو 20 لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے، اس جنگ میں تباہ ہو گئے. 20 لاکھ لفظ پڑھیے، اٹھائیے. پہلا ترقی پسند شاعر بر صغیر کا عبد القادر بے دل ہے. پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا ملا 20 لاکھ لوگوں کو مار کے. محمد اعظم سے پوچھتا ہے، اورنگزیب سے پوچھتا ہے، یہ جو لوگ تمہاری معدنوں میں کام کر رہے ہیں تم جانتے ہو ان کا کیا حال ہے؟ ان مزدوروں کا کچھ تمہیں خیال ہے؟ ہم جو اسلام کی بات کر رہے ہیں، کہتا ہے کیا تم کو مزدوروں کا خیال ہے؟ ہے کوئی آپ کے شاعر اس زمانے میں جو مزدوروں کے بارے میں، جاگیرداروں اور وڈیروں اور ظلم پھیلانے والوں کے خلاف بات کرنے والا؟ ہے کوئی شخص جو یہ بتا رہا ہے کہ تم نے ان لوگوں کے ذخائر جو غلہ تھا اس کو آگ لگا دی، جلا کر بھونس کر دیا، اور اس کے بعد سے جو کچھ بھی بچا تھا دوسرے اجنبیوں نے اس کو لوٹ کھا گیا، 20 لاکھ لوگ مر گئے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ پڑھیے. تو یہ جاننے کی ضرورت ہے بے دل فہمی جو ہے. اردو کی تاریخ، ہماری زمین کی تاریخ کمزور کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے جو سچ بات کرنے والے شاعر تھے ان کے اشعار کا ریفرنس نہیں لیا. یہ تو ہمیں باہر کے لوگ بتا رہے ہیں. میں بتاؤں آپ کو، ایک چھوٹی سی کتاب آپ کے جو ہے شائع ہوئی ہے آج سے 70 سال پہلے افغانستان سے. بے دل شاعر زمانہ، بے دل ایک شاعر، ڈاکٹر اسد اللہ حبیب کابل. پڑھیے، شعروں سے بتا رہے ہیں. تو بے دل فہمی، بے دل شناسی اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم ظلم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ کر سکیں. ہوا یہ کہ کہتے یہ ہیں، اب یہ کام آپ لوگوں کا ہے، میرا کام نہیں ہے، تاریخ دانوں کا کام ہے. کہتے یہ ہیں کہ داروشکو نے، دیکھیے 1626 میں جہانگیر کا انتقال ہوا. نور الدین جہانگیر جو عدل میں مشہور تھا، جس کی بیگم نور جہاں تھی، جس کا مقبرہ لاہور میں ہے، تو اس کا بیٹا شہاب الدین شاہ جہاں، شاہ جہاں نہیں کہنا ہے، شاہ جہاں اضافت نہیں ہے، شاہ جہاں، شہاب الدین شاہ جہاں نے تخت سنبھالا. آپ جانتے ہیں کہ شاہجہاں کی جو بیگم تھی کون تھی؟ جس کا نام ممتاز محل تھا. نور جہاں کا جو بھائی تھا، نور جہاں تہرانی تھی، نور جہاں
ایرانی تھی. نور جہاں کا جو بھائی تھا اس کی بیٹی شہاب الدین شاہ جہاں کی بیگم تھی. تو ایک قیامت خیز جنگ برپا ہوئی شاہجہاں کے بیٹوں میں. اورنگزیب میں، شہزادے شجاع میں، شہزادے مراد میں اور دارا شکوہ میں. کہتے یہ ہیں کہ دارا شکوہ نے باپ کو زہر دیا کیونکہ 26 سال سے کام بیٹھا ہوا ہے مسند پر. لیکن افواہ یہ اڑی کہ بہت بیمار ہو گیا ہے شاہجہاں اور یہ مرنے کے لیے اب جو ہے. تو خانہ جنگی جو یہ بیٹوں میں ہوئی تو کیا قیامت ہوئی اس بے دل بتائے گا. بے دل کہتے ہیں کہ میرے ماموں ظریف قادری جو شہزادے شجاع جو شاہجہاں کا بیٹا اور صوبیدار تھا بنگال کا، اس کی فوج میں تھے. یہ شہزادے جہاں پہ بھی صوبیدار ہوتے تھے وہاں پر اپنی اپنی بٹالین اور اپنی فوج رکھتے تھے. اور پھر یہ لوگ گئے، سب چاروں بیٹے پہنچے سینٹرل دہلی شاہجہاں کے پاس، آگرے کے پاس، تاکہ باپ تو مر رہا ہے، آ جاؤ اس گدی پر قبضہ کریں. تو ہر ایک کی دوسرے سے جو لڑائی ہوئی ہے، جس میں ہزاروں آپ کے جو ہے بے گناہوں کا قتل ہوا ہے، جس میں شجاع کا بھی آپ کے قتل ہوا. تو بے دل یہ کہتے ہیں کہ شجاع کو جو قتل ہوا تو میرے ماموں جو ہیں اور میں، ہم دونوں پیادہ پا برہنہ سر آپ کے جنگلوں سے بچتے ہوئے زندگی کرتے ہوئے آ کر ہم لوگ پٹنہ میں چھپ گئے. یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بے دل کی زندگی میں جو انقلابات آئے ہیں، جس بچے کا باپ 5 سال میں مر جائے، جس بچے کی ماں 6.5 سال میں ختم ہو جائے، جس بچے کا ماموں جو ہے 16 سال میں اس کو سپاہی بنا کر اپنے دستے میں، فوجی دستے میں لے جائے اور اس کی شکست ہو اور وہ شہزادہ مارا جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شجاع کو جو ہے بھاگ کر جب جنگلوں میں جا رہا تھا تو وہ وہاں پر جو طائفے تھے، جو عالمگیر کے جاسوس تھے، ان لوگوں نے شجاع کو وہیں پر قتل کر دیا. تو اب جو شجاع کا جو یہ چھوٹا سا فوجی دستہ بکھرا جس میں بے دل شامل تھا، تو اپنے ماموں ظریف قادری کے ساتھ آتا ہے اور اس کی پوری روداد اس نے 4 عنصر میں لکھی ہے. دیکھیے، بے دل شناسی اس وجہ سے ضروری ہے کہ بے دل نے کہا ہے کہ جو تجربات میں نے حاصل کیے ہیں، جو مشاہدات میری زندگی میں مجھے ملے ہیں، جو مطالب کو میں نے مطالعہ اور فکر کیا ہے، یہ جو چیزیں آپ تک پیش کر رہا ہوں شعری حالت میں، بے دل کہتا ہے یہ سب میرے تجربات ہیں. اور 6 لوگ ہیں جو اللہ والے جن کو کہہ سکتے ہیں آپ، صوفی جن کو کہہ سکتے ہیں، ملنگ جن کو کہہ سکتے ہیں، قلندر جن کو کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، اولیاء کہہ سکتے ہیں. وہ 6 لوگ ہیں جن لوگوں نے روحانی طور پر بے دل کی ذہنی تربیت کی ہے. اس کو میں لیکچر میں بیان کروں گا. 7 لیکچر جو ہے ڈاکٹر شیر علی صاحب شاید ہمارے لیے کافی نہ ہو، ان لوگوں کو میری کتاب پڑھنی پڑے گی. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بے دل اور ان کے ماموں ظریف چھپ گئے آ کر پٹنہ میں، اور اس دوران میں
बेदिल को ले गया जाकर एक मदरसे जिसका नाम सैफ खान मदरसा था, उसमें बेदिल को आपके शरीक किया गया। बेदिल कहते हैं कि 10 साल की उम्र में मैंने कुरान खत्म कर लिया। बेदिल कहते हैं कि मैंने सर्फ व नह पढ़ना शुरू किया और मेरे चचा कलंदर ने मुझे एक मदरसे में आपके रखा। अब ये एक मदरसे का एक वाकया आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्यों इसको आपके उर्दू के 13-14 लोगों ने इधर उधर जो किताबें लिखी इसको मेंशन किया? इस वजह से कि इसमें एक रिवायत मिलती है, अलबत्ते 2 रिवायतें। एक तो ये बेदिल को हम एज ए पोएट, एज ए शायर आपके जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला शेर जो बेदिल ने आपके कहा है उसकी सनद इस मदरसे सैफ खान से मिलती है। बेदिल के जो है खुशबू लिखता है, बेदिल खुद 4 अंसुर में लिखता है कि मैं जब इस मदरसे में था तो मेरा एक यार, मेरा एक दोस्त जिसके मुंह से बड़ी आपके जो है खुशबू आती थी, तो मैं सोचता था कि ये खुशबू किसकी खुशबू है? क्या ये खुशबू ये अपने मुंह में आपके क्या कहते हैं लौंग रखता था, तो ये लौंग की खुशबू जो है क्या कहते हैं मुझे बड़ी बेचैन कर देती थी। तो वो जो शेर पहला जो उसने लिखा है, क्या वो पहला उसका ऑथेंटिक मुस्तनद हवाला है। लिखता है, यारम हरगाह दर सुखन मी आयत, मेरा दोस्त जब भी बात करता है, यारम हरगाह दर सुखन मी आयत बुए अजीबिश अस दहन मी आयत, तो एक अजीब किस्म की खुशबू उसके दहन से, उसके मुंह से आती है। ई बुए खर नफलस या निगहते गुल, ये जो बू है क्या लौंग की खुशबू है या किसी फूल की खुशबू या राहे मुश्क खतन में आयत? ऐसा मालूम होता है कि उसके मुंह से खतन के मुश्क की खुशबू आ रही है। ये रुबाई, ये 4 मिसरे 10 साल की उम्र में बेदिल ने आपके लिखे। ये मुस्तनद तौर पर हम कह सकते हैं कि बेदिल की शायरी शुरू हुई जब बेदिल 10 साल के थे, और जब 4 सफर 1133 हिजरी को दिल्ली में बेदिल का इंतकाल हुआ, तो जब मैयत को उनके बिस्तर से उठाया गया तो उनके तकिए के नीचे से उनकी आखिरी गजल मिली जिसको हमने किताब में लिखा है। तो हुआ ये कह सकते हैं आप कि बेदिल की जो 79 इयर्स एज है, उनकी रियाजत की उम्र, उनकी शेरी खिदमत की उम्र 70 साल है। इस वजह से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक रिवायत तो इस सैफ खान मदरसे से ये है, दूसरी रिवायत यह है कि मदरसे में एक बार बेदिल कहता है मेरे चचा आए, मेरे चचा आए क्योंकि ये मदरसा अरबी मदरसा था। तो उसने देखा मेरे चचा ने कि 2 स्टूडेंट्स में मुबाहिसा शुरू हुआ सर्फ व नहव पर। वो मुबाहिसा जड़ता गाली गलोच तक आया, एक दूसरे की 10 पाई पर आया, एक दूसरों पर आपके जो है थप्पड़ मारना, गिराना, कपड़े फाड़ना हुआ, एक गुलगुला मचा। तो मेरे चचा कलंदर ने कहा
یہ جگہ تمہارے پڑھنے کی نہیں ہے. اور جملہ یہ آیا کہ مدرسے سے اپنے بھتیجے کو مرزا قلندر نے اٹھا لیا اور اٹھا کے کہا کہ بے دل عبد القادر، اس کے بعد سے تو مدرسہ نہیں جائے گا، کیونکہ مدرسہ ہوتا ہے ذہنی اور اخلاقی تربیت کے لیے، اور یہ مدرسہ تیرے لیے نہیں ہے. اس کے بعد سے کہا کہ مجھے کچھ کتابیں لا کر دی اور کہا کہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے گا تو، اور ہر روز مجھے یادداشت پیش کرے گا اقتباسات کے ساتھ کہ تو نے آج کیا پڑھا، تو نے آج ان پڑھنے سے کیا حاصل کیا، اور تجھے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر شعری کوئی چیز ہے تو اگر تو شعر کہہ رہا ہے تو وہ بھی سنائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ بے دل کے پاس کوئی مدرسے کی، مکتب کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہم کو ایک میسج یہ مل رہا ہے پروفیسر شیر علی صاحب کہ انسان اپنی تربیت کے لیے یہ جو مطالعہ ہے نا، آپ کے مطالعہ 3 قسم کا ہے. ایک ہے مطالعہ کتابی، جو ہم کو اپنے معلم سے کے بغیر بھی مل سکتا ہے، یعنی کتاب کا مطالعہ. اگر ہم اپنے آپ کو عادت ڈال لیں، اب میں تقریباً یاد ہے 60 سال سے میں آپ کے جو ہے 55-60 سال سے میں کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، بغیر کتاب کے مطالعے کا سو نہیں سکتا. کتاب کا مطالعہ یہ جو معلم اور مدرسہ اور کالج اور یونیورسٹی ہوتی ہے، وہ ہے مجلسی مطالعہ، جہاں پر ہم اپنے احباب سے سیکھتے ہیں، اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں، اپنے ہم جلیسوں سے سیکھتے ہیں، اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں. تو ایک ہوا کتابی مطالعہ، ایک ہوا مجلسی مطالعہ، اور ایک ہے کائناتی مطالعہ. باہر نکل گئے، پھول دیکھا، صنائی خدا یاد آ گئی، پہاڑ دیکھے، زمین دیکھی، تو اس کی معرفت یاد آ گئی. تو مطالعے 3 قسم کے ہوتے، اور یہ مطالعے ہر دور میں ہیں. کتابی مطالعہ بھی ہے، مجلسی مطالعہ بھی ہے، اور کائناتی مطالعہ بھی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اوائل عمر میں، ابتدائی عمر میں بے دل کو مجلسی مطالعہ مدرسے کا تو نہیں ملا، لیکن اللہ والوں کا، صوفیوں کا، قلندروں کا، مجذوبوں کا، اچھے لوگوں کا، شاعروں کا ملا. پڑھتے جائیں گے. قلندر جو ان کے چچا تھے، ان کا انتقال ہو گیا. اس کی تاریخ بھی لکھ دی. بگوش ہوشم آخر حاطفی گفت، میرے کان میں آ کر، میرے حواس کے کان میں آ کر حاطف نے کہا، قلندر یافت وصل جاویدانی. تیرا چچا جس کا نام قلندر ہے، یافت، قلندر نے حاصل کر لی وصل جاویدانی، یعنی جاویدانی طور پر اس کا وصل ہو گیا، یعنی مر گیا. تو قلندر کی، اپنے چچا کی، انہوں نے تاریخ آپ کے وفات نکالی. آپ دیکھ رہے ہیں، باپ مر گیا. یہ ہم کو درس دیتا ہے، بے دل فہمی ہم کو بتاتا ہے دیکھو دنیا میں کیسا باقی رہو. ایک مشکل آ رہی ہے اس چھوٹے سے نوجوان پر، لیکن ہر ایک کو سنبھال رہا ہے. مدرسے سے نکل جاتا ہے. چچا بھی جو آپ کے جو ہے بلکہ کرتا، وہ بھی مر جاتا ہے. ماں بھی 6.5 سال میں ختم ہو جاتی ہے. باپ بھی 5 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے. ایک دستے فوجی میں شامل ہوتا ہے، اس کو شکست ہوتی ہے، زندگی بچا کر آ کر رہ جاتا ہے. اب ماموں نے، جس کا نام ظریف قادری تھا، وہ اس کی تحویل لیتا ہے، اپنی پرورش میں لیتا ہے. اور اس زمانے میں ایسی تو چیزیں نہیں تھی نا کہ جیسے آج کے دور میں ہے کہ کوئی
آرگنائزیشن یتیم خانہ بنائے، فلاں بنائے. اس زمانے میں تو یہ بچے تلف ہو جاتے تھے. تو وہ رانی ساگر سے جو چھوٹا سا بنگال کا ایک گاؤں تھا، وہاں سے لے کر کیا کرتے ہیں، چچا ان کے ایک دوسرے عالم، ایک صوفی کے پاس لے جاتے ہیں جس کا نام ہے آپ کے، جو اڑیسہ میں ہوتے ہیں. اڑیسہ جو ہے نیچے ہے، یعنی آپ کے بنگال بائیں طرف آپ کے مشرق میں ہے، اس کے بازو لگا ہوا اسی سطح پر کیا کہتے ہیں آپ، بہار ہے. بہار کے نیچے جو حصہ ہے اس کو اڑیسہ کہتے ہیں. اڑیسہ کا ایک شہر تھا کٹک، اور وہاں پر کٹک پر قاسم الہی شاہ صاحب رہتے تھے. یہ صوفی رہتے تھے. اور یہ جو ہے، مگر یہاں پر پہنچنے سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب وہ پٹنہ میں شاہ کمال کے پاس تھے تو شاہ کمال نے انہیں شاعری کی تربیت کی. یہ خوشگو نے لکھا. جس چیز کے لیے میں آپ کو یہاں پر روک رہا ہوں وہ یہ ہے، بیدل 4 عنصر میں لکھتے ہیں، ایک دن شاہ کمال نے مجھ سے کہا کاغذ اور قلم لے کر آ. اور کاغذ اور قلم جب میں لے کر آیا تو وہ فی البدیہہ شعر کہتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لکھتا چلا جا، لکھتا چلا جا، لکھتا چلا جا. 3 شبان و روز اس استاد نے ان کو اشعار اپنے لکھوائے. بیدل یہ لکھتا ہے 4 عنصر میں نے وہ اشعار اس اپنی سوانح 4 عنصر میں اس وجہ سے شامل نہیں کیے کہ وہ فارسی میں نہیں تھے. تو ایک مطلب نکلا، بیدل کی مادری زبان میں کہہ چکا ہوں بنگالی تھی. بیدل 7 زبانوں کو جانتے تھے. بیدل اس زمانے کی جو ریختہ تھی جس کو ہم اردو کہتے ہیں اس سے واقف تھے. بیدل بنگالی ان کی مادری زبان تھی. بیدل سنسکرت کا عالم تھا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ویدانت پڑھا ہوا تھا. یعنی بیدل کا جو شاگرد ہے بندرا بن داس کہتا ہے مہابھارت جو ہندوؤں کی سب سے اہم آپ کے جو ہے کتاب ہے، بیدل کو یاد تھی. بیدل اسٹوڈنٹ تھا ویدانت کا، ویدوں کو پڑھا ہوا تھا، تو سنسکرت سے واقف تھا. بنگالی مادری زبان تھی، ریختہ اس زمانے کی یعنی پرانی اردو سے واقف تھا. اسی وجہ سے جب شاہ کمال نے 3 دنوں رات بیٹھ کر شعر لکھائے تو کہا میں نے لکھے شعر لیکن اس میں اس وجہ سے نہیں شامل کیا کہ وہ فارسی میں نہیں تھے. بیدل تو فارسی کا شاعر ہی تھا، بیدل عربی سے واقف تھا، بیدل ترکی سے واقف تھا. یہ ہے بیدل نابغہ روزگار. میں اپنے اسکالر سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں اپنے ہیروز کو؟ ہم لوگ ہیروز کو اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بنا سکیں. مشکلات کو شاید میرے ذہن سے نکل جائے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیدل صوفی تھے، بیدل قلندر تھے، بیدل مجذوب تھے، بیدل اللہ والے تھے. بیدل ایک پوری طریقے سے آپ کے آزاد قلندر تھے. ان کا حلیہ تو لکھا ہے نا، آپ کے داڑھی نہیں رکھتے تھے، مونچھ نہیں رکھتے تھے، بالکل صاف رہتے تھے، اس ویس لمبے لمبے ان کے بال تھے.
اور اس پر شیئر ہوئے ہیں، ان پر بہت سے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مسائل آئے ہیں. تو جب بے دل کے چچا کا 1076 میں، دیکھیے بے دل کی پیدائش ہے 1054، یعنی ابھی 64-74. بے دل جو ہے 22 سال کے ہیں، چچا بھی مر گیا. بے دل کے ماموں نے اسے لے جا کر وہاں پر اڑیسہ میں کٹک کے مقام پر، جہاں پر ایک خانخواہ تھی، اس خانخواہ میں قاسم الہی جو شاہ صاحب تھے ان کے پاس چھوڑا. ان سے بہت کچھ کسب حاصل کیا. تو 5 اولیاؤں کے یا صوفیوں کے یا صاحب کمال اللہ والوں کے نام ملتے ہیں جنہوں نے اسپریچول، ذہنی، روحی تربیت کی. ایک شاہ کمال جو رانی ساگر بنگال میں تھے، اس کے بعد جو اڑیسہ کٹک میں تھے قاسم الہی، اور ایک جو شاہ فاضل تھے جنہوں نے شاعری میں ان کے صرف و نحو پی. یہ بھی ملتا ہے، کچھ کو کہتا ہے کہ انہوں نے کافیہ پوری پڑھ لی تھی، کلام سعدی اور حافظ اور جو کلام ملتا اس کو پڑھ لیتے، اس کے نوٹس اور اقتباسات بناتے. اور ایک اور آپ کے جو ہے شاہ صاحب تھے شاہ اکا آزاد، اور ایک اور شاہ صاحب تھے شاہ کابلی. یہ افراد کا ذکر آپ کو ان کی سوانح میں ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا چیزیں ملیں گی. ایک چیز پیش کرنا ہو، دیکھیے جب آپ 4 عنصر پڑھیں گے تو اس میں بہت سے واقعات وہ واقعات ہیں جو کرشمات ہیں، جیسے آپ کے جو ہے جن کو مارنا، جیسے آپ کے بچھو کو بے ہوش کر دینا، جیسے آپ کے یہ جو چلتے رہتے. میں نے اپنی کتاب میں اس طرف توجہ نہیں کی ہے کیونکہ یہ دور جو ہے سائنس کا دور ہے. آج کا میرا اسکالر جو ہے، آج کا میرا نوجوان جو ہے، ہر چیز کو تولتا ہے سائنس کی ترازو پر، سائنس کی آنکھ سے دیکھتا ہے، سائنس کے ذہن سے سوچتا ہے، سائنس کی زبان سے چکھتا ہے، سائنس کی ناک سے سونگتا ہے، سائنس کے ہاتھ سے ٹٹولتا ہے. تو میں وہ کرشمات جو ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں، میں نے یہی کہہ کے آگے بڑھ گیا ہوں کہ کئی کرشمے. وہ ایک مواقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے یہ اڑیسہ میں جب میں کٹک میں تھا تو شاہ قاسم نے ایک عمل بتایا تھا. وہ عمل یہ تھا کہ میں جنات کو جو ہے کنٹرول کرتا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے جو ہے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا میرے پاس، کہا کہ جو ہے فلانی میری بیگم جو ہے آپ کے جن اس پر سوار ہو چکا ہے، وہ آپ کے جو ہے بہت ہی خطرناک حالت میں ہیں، تو تم میری مدد کرو. تو بے دل کہتا ہے کیونکہ میرے پاس وہ عمل تھا تو میں نے کیا کیا، وہ عمل جو ہے اپنی سیدھے ہاتھ کی انگلی پر پڑھا، تو اور جو ہے وہ جو عورت تھی اس کے کان میں جو ہے میں نے ہاتھ ڈالا. تو وہ کان میں ہاتھ ڈالا تو یعنی کہ جو ہے میں نے اس جن کے کیا کہتے ہیں جگر میں آپ کے جو ہے نیزہ مار دیا، تو جگر وہ جنات بھاگ گیا. یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، بے دل نے لکھا ہے. لیکن میں نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابرو کی آرائش کرتے ہوئے آنکھ کو پھوڑنا نادانی ہے. میرا مقصد یہ ہے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ بے دل کے خیالات سے، بے دل کی سوانح سے، بے دل کے تفکرات سے، بے دل کی وہ عظیم آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں فکر سے
ہم اپنے آپ کو اور اپنے جامعے کو اور اپنی تہذیب کو اور اپنی دنیا کو اور اپنے ماحول کو سنواریں۔ تو اب یہ جو اساطیری مسائل ہیں اس کی مجھے آپ کے جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماموں نے لے جا کر وہاں پر رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں وقت نہیں دیکھا شروع کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کیا وقت ہو رہا ہے، کیونکہ میں بہت پیچھے ہوں ابھی۔ دیکھیے، تعلیم و تربیت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جہاں تک کہ آپ جانتے ہیں بیدل 7 زبانوں کو تو جانتے تھے، بیدل علوم شاعری، علوم صرف و نحو سے واقف تھے، قافیہ ختم کر چکے تھے، شرح جامی وغیرہ کا درس حاصل کرنے لگے تھے، اور ان کے پاس وجدانی طور پر وہ تھا جو فکر کا مادہ ہے۔ اب آئیے ایک بہت اہم آپ کے جو ہے موضوع پر جانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ بیدل نے 7 مغلیہ بلکہ 8 مغلیہ بادشاہوں کا دور دیکھا، 2 بار شہزادوں کی فوج میں بھرتی بھی ہوئے، 16-17 سال کی عمر میں شاہجہاں کے بیٹے اور اورنگزیب کا جو بیٹا تھا اعظم۔ دیکھیے، جو لڑائیاں شاہجہاں کے 4 بیٹوں میں ہوئی جس کی وجہ سے تباہی مچی، یعنی شجاع میں اور مراد میں اور اورنگزیب میں اور دارا شکو میں، وہی چیز اورنگزیب کے بیٹوں کے ساتھ ہوئی۔ اورنگزیب جیسے ہی 1707 میں گزرے، انتقال کیے، اورنگزیب کا جو بڑا بیٹا تھا معظم، وہ معظم جو ہے بادشاہ بنا، اس کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک لچر سا جہاندار شاہ آیا، شراب کباب میں مست، عیاشی میں مست، ایک نظم لکھی بیدل نے۔ تم لوگوں کو شرم آنا چاہیے کہ تم لوگ درباروں میں کیا کام کر رہے ہو۔ میں سنا نہیں سکتا وہ شعر، وہ کتابوں میں ہیں کہ جہاندار شاہ کا زمانہ، یعنی اورنگزیب کے بیٹا تو 5 سال کام کیا، بہادر شاہ، اس کو قتل کیا گیا، اس کی جگہ آیا جہاندار شاہ جو 11 مہینے تک بادشاہ رہا۔ اس نے جو ضلالت کی ہے، جہاندار شاہ کو قتل کیا گیا، اور کیا کہتے ہیں فرخ سیر آیا۔ جہاندار شاہ کی آپ کو معلوم ہے لاش آپ کے جو ہے ہاتھی سے کھینچی گئی، وہ ایک دلی کا منظرہ۔ فرخ سیر نے آپ کے جو ہے 5 سال کام کیا، اس کو قتل کیا گیا۔ رفیع الدرجات آیا، رفیع الدرجات چند مہینے کام کیا، وہ قتل ہوا۔ اس کے بعد رفیع الدولہ ثانی آیا، اس کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد محمد شاہ رنگیلے آیا، اور اس کے بعد سے تو تباہی آپ کو معلوم ہے نادر شاہ کی اور عبدالی کی، ان تمام چیزوں کی۔ یعنی جو چیزیں شاہجہاں کے بیٹوں میں ہوئی، وہی چیزیں اورنگزیب کے بیٹوں میں ہوئی۔ اگر کسی شاعر نے پوری طریقے سے لکھا تو وہ بیدل نے لکھا۔ کاش کہ بیدل نے جو پندنامہ لکھا ہے، جو اپنی اس میں بتایا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، کس قدر گر گیا ہے اخلاق سے، تو وہ چیزیں آپ کو جاننا چاہیے۔ وہ چیزیں
ہم اپنے وقت پر آپ کے جو ہے بتلاتے رہیں گے ان چیزوں کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے میں بات کرتا ہوں، میں کیونکہ کاغذات سے آپ کے جو ہے سامنے تو رکھتا ہوں کاغذات، لیکن جو ہے چیزیں ہیں کہ بہت سی چیزیں آپ تک پہنچاتا ہوا شاید کچھ اس میں وہ آ جائے، آپ کے فاصلے آ جائیں، لیکن پھر ان کو میں وہ کر لوں گا. تو مسئلہ یہ ہے، آئیے یہ آخری چیز میں بات کرتا ہوں اور یہ بہت اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے اسکالرس میں سے ایک کتاب اس پہ لکھ، ایک چھوٹی سی کتاب اس پر کتابچہ لکھ دیں، بے دل کہاں پیدا ہوا. افسوس کی بات یہ ہے، جس شاعر نے 80,000 شعر کہے، جس شاعر نے 8 بادشاہوں کا دور دیکھا، جس شاعر نے آپ کے زمانے کو آپ کے جو ہے ہلا دیا، نہ اس کی مقام پیدائش سے ہم واقف ہیں، نہ جانتے ہیں کہ یہ قبر اس کی جو بنی ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں اور آج کی گفتگو تمام کرتے ہیں. تعجب یہ بہت، آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ بے دل کے جو ذکر ہے تقریباً 30 تذکروں میں لکھا ہوا ہے. میں نے اپنی کتاب میں وہ پورے 30 تذکروں کے نام دیے ہیں، جس میں سراج الدین علی خان سے لے کر. مسئلہ یہ ہے کہ میر تقی میر نے بھی جو آپ کے تذکرۃ الشعراء جو لکھا ہے، وہ میر صاحب کے تذکرۃ الشعراء میں پہلا نام تو خسرو کا ہے، دوسرا نام جو ہے آپ کے بے دل کا ہے. اور بے دل کا جو انہوں نے لکھا ہے اس میں آخر میں لکھتے ہیں، بے دل کا نام کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ میں تذکرے میر تقی میر سے پڑھ رہا ہوں، نکات الشعراء سے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ 2 شعر ریختہ بنا میں او شنیدے می شود، یعنی اردو میں بھی 2 شعر بے دل کے ہم کو ملے ہیں. اور اس کے بعد سے شاید با تقریبی گفت باشد، شاید انہوں نے کسی ایسی بس آپ کے کوئی محفل وغیرہ میں کہہ دیے ہوں گے. اس کے بعد سے 2 شعر پیش کرتے ہیں. مت پوچھ دل کی باتیں، وہ دل کہاں ہے ہم میں، اس تخم بے نشاں کا حاصل کہاں ہے ہم میں، جب دل کے آستاں پر عشق آن کر پکارا، پردے سے یار بولا بے دل کہاں ہے ہم میں. تو یہ جو تذکرہ ہے میر تقی میر خدائے سخن کا، دیکھیے بڑے منہ کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے. یہ 2 شعر کو ہم بھول نہیں سکتے، اس وجہ سے نہیں بھول سکتے، یہ خدائے سخن میر تقی میر کا تذکرہ ہے. یہ بے دل کے انتقال کے 33 سال بعد لکھا گیا ہے. بے دل کا انتقال ہوا ہے 1333 ہجری میں. تذکرہ نکات الشعراء لکھا گیا ہے 1366 ہجری میں. اب تازہ میری تحقیق میں نے دیکھا یہ تو پہلا شعر تو مطلع ہے، آخری شعر تو مقطع ہے، لیکن اس کے 3 شعر بیچ میں بھی آ گئے. اب نئی تحقیق کسی نے کی ہے کہ کوئی صاحب ہیں جن کی بیاض ملی ہے، میں نے نوٹس بنائے ہیں، بیاض ملی ہے افغانستان سے، اور اس بیاض میں وہ 4 شعر ان کو مل گئے ہیں. تو وہ آپ کی اب غزل مکمل ہو گئی ہے. لیکن بہرحال میں چاہتا یہ ہوں کہ اس پر مزید آپ کے جو ہے پوری طریقے سے تحقیق ہو. تو 30 سے زیادہ 35-40 کے قریب تذکروں میں میر تقی میر کا ذکر ہے، میر تقی میر کا ذکر ہے. تو میر تقی میر کی جائے پیدائش کے بارے میں اور مدفن کے بارے میں مسائل ہیں. تو میں کیونکہ ٹاپک بہت بڑا اور اہم ہے، میں صرف کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو میر تقی میر کے مدفن کے بارے میں بات کروں جو 5-6 منٹ میں ختم ہو جائے گی، اور میر تقی میر بے دل کے مدفن کی بات کروں جو 5 اور 6 منٹ میں ختم ہو جائے گی.
اور بے دل کی پیدائش کے بارے میں آئندہ لیکچر میں بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی آپ کے تحقیقی بات ہے، اس میں 25 حوالے ہیں۔ ہوا یہ کہ بے دل 1333 ہجری کے محرم میں بیمار ہوئے، اور ان کی بیماری چلتی رہی، اور 4 صفر 1333 ہجری کو اپنے گھر میں انتقال کر گئے۔ جب میں نے بے دل کے گھر کا ذکر کیا تو یہ بھی سن لیجئے، بے دل 36 سال اس گھر میں رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بے دل کو بے دل دہلوی کہتے ہیں۔ یہ گھر جو تھا، اس زمانے میں مغلیہ دور کے جو صوبیدار، جو گورنر ہوتے تھے، وہاں پر ایک وزیر ہوتے تھے جن کا نام تھا عاقل دری۔ عاقل دری کے جو داماد ہوتے تھے شکر اللہ، جن کے نام بے دل کے سب سے زیادہ خطوط ہیں، وہ شکر اللہ جو گورنر یا صوبیدار تھے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے بیٹے جس کا نام شاکر خان تھا، اس کو ان کی جگہ ہی صوبیدار بنا دیا گیا تھا۔ تو ابھی شاکر اللہ زندہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے شاکر کی مدد سے 5,000 روپے میں بے دل کے لیے ایک گھر خریدا دہلی میں، جو ایک ایریا تھا بیرون شہر، شہر کے باہر، اس کو کہتے تھے گھاٹ گزار لطف علی۔ اس گھاٹ گزار لطف علی کے پاس وہ گھر خرید کر بے دل کو نذرانے میں پیش کر دیا۔ وہ گھر کیا تھا؟ وہ ایک محل تھا جس میں خوشبو لکھتا ہے 4 حرم در حریم ہستن۔ 4 شادیاں کی تھیں بے دل نے، 4 بیویاں تھیں بے دل کی، چاروں بیویاں جو ہیں آپ کے اس گھر میں تھیں۔ تو اس گھر میں، اور ایک چیز یہ بتا دوں، بے دل کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ 66 سال کی عمر میں بے دل کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، مگر افسوس کہ وہ بیٹا 4 سال کے بعد مر جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بے دل کی نسل ختم ہو گئی۔ تو بے دل کا انتقال جب 4 صفر 1333 ہجری کو اپنے گھر میں ہوا، بے دل نے اسی گھر کے صحن میں ایک چبوترے کے نیچے اپنی قبر 10 سال پہلے بنا لی تھی۔ تو بے دل کو اس اپنی بنائی ہوئی قبر میں اپنے گھر کے صحن میں دفن کیا گیا۔ آپ کو جان کر بڑی افسوس ہوگا کہ جب دہلی پر افغانوں، یہ روہیلوں اور یہ نادر شاہوں اور یہ مرہٹوں اور جاٹوں اور یہ باہمی ایک دوسرے سے رنجش اور لڑائی کے مسائل میں دہلی نابود ہو گیا، یعنی ٹوٹ ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا۔ اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں آپ کے بینک نہیں ہوتے تھے۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر کے سامان، فرض کیجئے کہ بھاگنا چاہتے ہیں کہیں، وہیں پر دفن کر دیتے تھے، دیواروں میں چن دیتے تھے اپنے زیورات کو، اپنی اشرفیوں کو، اپنے پیسوں کو۔ تو لوگوں کو معلوم تھا یہ چیز، اس وجہ سے گھروں کو توڑ توڑ کر، دیواروں کو توڑ کر، زمین گھروں کو کھدوا کر وہ خزانوں کو نکالنا چاہتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ بے دل جس گھر میں تھے، اب میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو، اس گھر کو کہتے ہیں عقد ثریا، جو ہے مصفی کا
तस्करा है फारसी गोयान का, उसमें मुसफ़ी लिखते हैं बेदिल के इंतकाल के 66 साल बाद, 66 years after, मैं बेदिल के मजार पर पहुंचा। मजार खस्ता था, टूटा हुआ था। मैंने फातिहा पढ़ी, तकरीबन घर टूट चुका था। तो आज जिस मुकाम पर निजामुद्दीन औलिया से 2 किलोमीटर पर बेदिल की कब्र बनी है, जिसकी मैंने आपके जियारत की है कई बार, और एक बड़ा उरूस क्या कहते हैं जलसा भी आज से 10 साल पहले वहां पर हुआ था, वो सही जगह नहीं है। वो हसन निजामी साहब ने बस ऐसी बना दी है, वरना बेदिल की जो कब्र थी वो बैरून दिल्ली थी उस जमाने में, वो गुजर घाटे लुत्फे अली के करीब थी और वो मिस्मार हो गई। तो अफसोस की बात यह है, मैं कभी बात करूंगा इस पे। बेदिल ने एक शेर भी कहा था कि बाद मेरी खबर का मेरा निशान भी नहीं रहेगा। बेदिल की हमारे पास खबर नहीं है। जो खबर इस वक्त दिल्ली में मौजूद है वो 1941 या 42 में हसन निजामी ने अपने ख्याल से बनाई है, लेकिन हमारे जो तहकीक है और मुहक्किकीन ने जो बताया है कि वो बैरून दहर आपके जो है गुजरघाट की थी। तो बेदिल वो शख्स है जिसकी खबर हमारे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन जेब बेदिल का कलाम हमारे दरमियान मौजूद है। और एक अफवाह जो 1938 में काबुल से निकली थी वो ये कि जब रोहेले ने हमला किया दिल्ली पर, तो वो बेदिल के जनाजे को आपके उठा कर ले गया और काबुल में उसने दफनाया। तो वहाँ के जो प्रोफेसर आपके हबीब उल्लाह हैं और दूसरे जो प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने उसकी मनफी की है। मैं सिर्फ एक ही सवाल पर ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात। जिस शख्स ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी, जिसने शख्स ने दिल्ली में खून की नदियां बहा दी, उस बेवकूफ को कहाँ ये आपके तौफीक हो के बेदिल की हड्डियां लेकर जनाजा लेकर वो काबुल जाए, ये सब बकवास है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज है उसी पर मुस्तनद जानकर काम किया जाए। मुझे नहीं मालूम कितने लेक्चर में होंगी बात। आज मैं चाह रहा था कि बात ज्यादा वो करूं, लेकिन मैं अपनी आधी बात भी जो है इस शख्सियत की कंप्लीट नहीं कर सका, तो खत्म ये कर रहा हूं। बेदिल नाबग़े रोजगार है। बेदिल अजीमाबाद में पैदा हुआ है। बेदिल 79 ईयर्स हिजरी के लिहाज से उम्र किया है। बेदिल जो है दिल्ली में दफन हुआ है। बेदिल ने नस्र भी लिखी है, नज्म भी लिखी है। बेदिल के शेर की तादाद तकरीबन आपके 80,000 है। बेदिल की जो सवाने है 4 अंसुर, उसमें आपके देखते हैं हिकायात भी हैं, इशारात भी हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज है वो बेदिल के नुकात हैं, जिनकी तादाद जो है 75 है। बेदिल के खतूत की तादाद 380 है। बेदिल के खतूत इतने मुश्किल हैं कि 6-6 मरतबा भी पढ़ें तो समझ में नहीं आता है। बेदिल की 4 मसनवियां हैं, यानी आपके सबसे पहली मसनवी मुहित आजम है जिसमें 6,000 शेर हैं। दूसरी आपके जो मसनवी है वो आपके क्या कहते हैं तिलिस्म हैरत है, जिसमें तकरीबन 3,000 शेर हैं। तीसरी जो आपके वो है उसका नाम तूरे मारिफत है। और चौथी जो है जिसके लिए 30 साल उन्होंने लगाए, उसका नाम है इरफान, जिसमें 11,000 शेर हैं। और एक नई आपके जो है चोनक में एक 50 साल पहले एक नई मसनवी दरियाफ्त हुई है, सादा और पुरकार मसनवी। तो कहने का मतलब यह है कि हम गुफ्तगू करते रहेंगे और फिर उसके बाद से सवाल और जवाब भी लेते रहेंगे। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का एक हिस्सा था जिस पर हमने आज बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, आप काबिल एहतराम डॉक्टर तकी आबदी साहब का फिक्र अंगेज तोसी लेक्चर से समाअत फरमा रहे थे। अब मैं इख्तिसार के साथ जनाब डॉक्टर अली कुमैल कदलबाश साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ बात कीजिए। डॉक्टर अली कुमैल कदलबाश साहब, सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़।
السلام علیکم میوٹ کر لیجیے. وعلیکم جی السلام. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کو دست بستہ سلام عرض کر رہا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ظاہر ہے ہم استفادہ کرتے ہیں، طالب علم ہیں ڈاکٹر صاحب کے. بس ڈاکٹر شیر علی کی محبت میں کہ انہوں نے مجھے بھی موقع دیا کہ میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے استفادہ کروں یا بے دل کے حوالے سے چند جملے ذکر کر سکوں. با کمال معذرت آقای دکتر از در خدمت شما که من حرف میزنم. میں معذرت خواہوں. بہت ایک یہ تو بہت اچھی وہ ہے. میں ڈاکٹر صاحب نے آج صبح مجھے ڈاکٹر شیر علی صاحب نے کہا کہ اس طرح کی گفتگو ہے، اس میں تم کو بھی آنا ہے اور مختصر بات کرنی ہے. اچھا مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس قدر اچھا سلسلہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب بے دل شناسی کا ایک سلسلہ ہوگا اور ان پہ گفتگو فرمائیں گے اور ہم استفادہ کریں گے. بہت بالکل ابتدائی گفتگو سے میں محروم رہا. یقیناً ڈاکٹر شیری نے ریکارڈنگ کی ہوگی، پھر سنیں گے. میرا ٹی وی میں ایک اور پروگرام تھا، وہاں سے آتے آتے دیر ہو گئی، اس لیے وہ ہے کہ ماضی آغاز و زی انجام جہان بھی خبریم، اول و آخرین کونا کتاب افتاده است. تو آخر تو میں سن سکا ہوں، ابتدا میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو نہیں سن سکا. بے دل کے حوالے سے جو نکات ان کے زندگی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن جن اہم نکات کی طرف جن پہ توجہ ہمیں دینی چاہیے وہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا اور آگے لیکچرز میں بھی اس پہ مفصل بات یقیناً فرمائیں گے کہ وہ اپنے وقت کے حاکم کے خلاف بولتا ہے، ظلم و ستم کے خلاف بولتا ہے، اور انہیں سامنا بھی کرنا پڑتا ہے مشکلات کا. مثلا وہ بہت کھل کے بات کرتا ہے. ایک شعر مجھے ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو یاد آ گیا کہ بترس از آہ مظلومان کہ ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بحر استقبال می آید. مظلوموں کی دعا سے ڈرو کہ ان کی دعا اجابت ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے. دوسری طرف ان کا جو قیافہ تھا، حولیہ تھا، ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ وہ داڑھی مونچھ نہیں رکھتے تھے، ان کے بال زلفے تھیں، بال تھے، اور وہ مدرسہ میں جیسے نکلے مدرسہ سے تو آج بھی ہمارے مدرسوں کی حالت یہی ہے، مار پیٹ سے سکھاتے ہیں. تو مدرسے کی فضا سے بھی ان کو بڑی مخالفتوں کا سامنا ہوا، اور بلکہ وہ چند شعر میں ان کی ایک غزل کے وہ کروں کہ داڑھی اور یہ بال سے حولیے سے جو ہم مذہبی بن رہے ہیں کہ ان قدر ریش چمانی دارد غیر تشویش چمانی دارد آدمی خیر چه ظلم است اینجا آدمی میش چمانی دارد. یہ غزل ہے اور بڑی کمال کی غزل ہے، جس طرح للکارا ہے اس نے ان ظاہری حولیے والوں کو. اور ان کا جو تخلص ہے بے دل، وہ بھی سعدی کی ایک مصرے سے روایت یہ ہے، پہلے رمزی تخلص کرتے تھے، پھر سعدی کا جو قطعہ ہے اور میں اس میں مصرع تھا کہ بی دل از بی نشان چی گوید باز گر کسی وصف او ز من پرسید بی دل از بی نشان چی گوید باز عاشقان کشتگان معشوقند بر نیاید ز کشتگان آواز. تو سعدی سے اور بلکہ شب عاشقان بے دل چه شب دراز باشد تو بیا کہ از اول شب در صبح باز باشد. یہ میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کروں گا سعدی کا یہ شعر کہ یہ عاشقان بے دل کی شب جو دراز ہے، اس کی گفتگو، اس کی درازی آپ کے گفتگو سے مختصر ہوگی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا. ہم سنیں گے. اس صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں، غالباً یا میں نے غلط سنا یا ڈاکٹر صاحب ذکر کرتے ہوئے ان کی وفات کا ذکر 1333 فرماتے رہے. 1133 ہے شاید، ہاں 1133 ہے. وہ ایک دو دفعہ میں نے شاید ایسے سنا. تو بہرحال 4 عنصر کا ذکر آیا. 4 عنصر واقعی پڑھنے والی کتاب ہے بے دل کے بارے میں، اگر جاننا چاہیں ہم تو 4 عنصر ویسے نام رکھنا بھی وہی پانی، مٹی، ہوا، آگ، وہ حوالہ بھی ایک بنتا ہے. لیکن ان تمام مثنویوں اور نثر کی کتابوں کے ہوتے ہوئے بے دل کی جو شناخت ہے ان کی غزل ہے، اور بے دل کو ہم ابھی تک ان کی غزلوں میں تلاش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش جاری رہنی چاہیے. میں مزید وقت نہیں لوں گا. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، ڈاکٹر شیر علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اس نشست میں میں حاضر ہوتا رہوں گا اور استفادہ کروں گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ.
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अब मुहतरम डॉक्टर आमिर सुहेल साहब से गुजारिश है कि प्लीज़ ज़रा ख्याल रखें। जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो दस बदस्ता शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर सलीम खान साहब आपका, और फिर डॉक्टर तकी उस्मानी साहब ने, डॉक्टर तकी साहब ने जिस तरह आज पहला लेक्चर दिया बेदल के ऊपर, इसने तो मुझे बड़ा हैरान कर दिया कि पहले जिस तरह डॉक्टर साहब ने ये बताया कि बड़े सगीर में बेदल पर काम बहुत कम हुआ, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान का इन्होंने नाम लिया, तो मुझे वो इकबाल के बारे से एक बात याद आ गई थी कि इकबाल के पास कुछ लोग गए कि हम यौम गालिब मनाना चाहते हैं, तो आप भी उसमें तशरीफ लाइए। तो इकबाल ने उनसे कहा था कि आप जिस तरह यौम गालिब मनाना चाह रहे हैं, तो यौम बेदिल भी आप मनाएं। और उसमें चंद सवालात उन्होंने ऐसे रखे थे जिसकी तरफ आज मोहतरम तकी आबदी साहब ने भी इशारे किए। इकबाल ने कहा था कि ये सवाल बड़ा अहम है कि बेदिल जैसा शायर जो है, तो ये गुलाम इलाकों में इतना गैर मकबूल क्यों है, जबकि गालिब जो है तो वो गुलाम बरे सगीर में इंतहाई मकबूल है, जबकि बेदल इसके मुकाबले में ईरान में बड़ी मकबूलियत रखता है। अभी तो जिस तरह जो रूसी रियासतें हमारी आज़ाद हुई, वहां पर इसकी मकबूलियत देखी जा सकती है। और ख़ासतौर पर अफगानिस्तान जो है, ये तो मेरे ख्याल में उनके रोजमर्रा मुताले का हिस्सा भी है बेदल। तो ये सवाल बड़ा अहम है कि आज़ाद रियासतों में बेदल इतना मकबूल क्यों है। ये बहुत ही अहम सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब जब इसके आइंदा लेक्चर हमें देंगे तो इस सवाल का भी कोई ना कोई जवाब सामने आएगा। दूसरी बात यह थी कि आज का जो मौजूद था उसका ताल्लुक उनकी जो किताब है चार उसके था। और चार सर जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि काफी वसीम तस्नीफ है उनकी, और उसमें हालात जिंदगी भी हैं। हालात जिंदगी के साथ साथ वो उनके जिंदगी के पहलू जिसमें सियासी हालात भी आ जाते हैं, दौर के माशी हालात भी आ जाते हैं, और बेदल की पूरी शख्सियत जो है तो वो इस किताब की रोशनी में समझी जा सकती है। और डॉक्टर तकी साहब ने जिस तरह आसान पैराए में इतने मुश्किल मौजू को बरता, मैं तो उसकी दाद देना चाहूंगा कि कहीं भी ये एहसास नहीं हुआ कि हम एक इंतहाई मुश्किल शायर को, जो अपनी पेचीदगियों की वजह से, जो अपनी तजरीब की वजह से पूरी दुनिया में मारूफ है, तो उसको डॉक्टर साहब ने इतने आसान पैराए में हमारे सामने रखा। क्योंकि गालिब भी बेदिल को हमेशा बहरे बेकरां कहते रहे, और मोहित बेसाहिल, ये दो उनके अलकाबात थे। इकबाल ने तो सिर्फ मुर्शिद कामिल इनको कहा था। तो जब ऐसी शख्सियत पर कोई गुफ्तगू होती है तो पहली बात यही ध्यान में आती है कि ये गुफ्तगू बड़ी पेचीदा होगी, बड़ी तजरीबी होगी, क्योंकि जो शख्सियत ज़ेर बहस है तो उसके साथ ये सारी चीज़ें वाबस्ता भी हैं। लेकिन बहुत हैरान कुन लेक्चर है आज का, बहुत ही हैरान कुन। इतना आम फहम, इतना सादा, और डॉक्टर साहब ने जिस तरह एक तारीखी तसलसल के साथ एक एक नुक्ता जो है वो हमारे सामने लाया, तो मेरे ख्याल में ये किताब जब अपने खुताम को पहुंचेगी तो वो जो बेदल फहमी की जो रवायत है उसका एक नहायत अहम सतून जो है वो हमारे सामने आ जाएगा इस किताब की बरकत से। जैसा डॉक्टर साहब ने भी पहले दो नाम लिए थे जो उर्दू में इकबाल शनासी है, उसमें एक नाम तो ख्वाजा साहब का है, ख्वाजा ख्वाजा इबाद अख्तर साहब का, इबादुल्लाह अख्तर साहब का। और दूसरा नाम जो है तो वो डॉक्टर अब्दुल गनी साहब का भी उन्होंने लिया। डॉक्टर अब्दुल गनी साहब की दो किताबें मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था, एक थी उनकी फैज़ बेदिल, और दूसरी जो किताब थी रूह बेदिल। ये जो दो किताबें हैं इसमें भी उन्होंने हालात जिंदगी पर जहाँ पर मैंने बात की थी, तो उसके साथ साथ जो उनका हकीमाना तफक्कुर है बेदिल का, उसकी गिरा कुशाई पर उन्होंने बड़ी खूबसूरत वहाँ पर दलीलें दी हुई हैं, और बड़े खूबसूरत मज़ामीन उन्होंने लिखे। तो आज जब मैंने देखा कि उर्दू में जो फहमी की जो रवायत है उसमें डॉक्टर साहब का हिस्सा जो है मुझे बड़ा नुमाया दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो दोनों नाम है, इसमें डॉक्टर अब्दुल गनी साहब का नाम और ख्वाजा साहब का, ख्वाजा इबादुल्लाह अख्तर साहब का, वहां से अगर आप देखें ना तो डॉक्टर तकी साहब तक पहुंचते पहुंचते ये बीच का गैप जो है ये बहुत ज्यादा है। तो इस गैप को अब तारीखी तौर पर किसी ने तो उसको फिल करना था। तो ये खुश नसीबी है कि डॉक्टर साहब क्योंकि खुद इस मौजू के साथ वाबस्ते हैं, और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने आज अपने लेक्चर में उन तमाम बातों का जिक्र किया जिसका जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी था। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने उन करामात का जिक्र नहीं किया जो उनका असातीरी पहलू है,
تو اس کو میں نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی کامیابی پر ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی دلیل قائم کرے گی یہ چیز کہ ڈاکٹر صاحب نے دور جدید کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے اپنے یہ تصنیف جو ہے تو اس کو مکمل کیا ہے. تو میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا. بلکہ اپنی خوش نصیبی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا پہلا لیکچر تھا تو وہ ڈاکٹر شیرلی بھائی آپ کی وجہ سے مجھے یہ سننے کا اتفاق ہوا, اور یہ میری زندگی کا ایک انتہائی خوشگوار تجربہ ہے. بہت کچھ میں نے سیکھا ہے, اور مجھے امید ہے کہ جب آئندہ بھی ان کے خطبے ہوں گے یہاں پر تو انشاءاللہ میں موجود رہوں گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں, ممنون ہوں, بہت بےحد ممنون. بےحد نوازش. ہم شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کی جانب سے اپنے تمام معزز مہمانوں بالخصوص قابل احترام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے بےحد ممنون احسان ہیں. انشاءاللہ یہ توسیع لیکچر یہ سیریز جو ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی, اور ہم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا جو فیضان ہے اس سے ہم استفادہ کرتے رہیں گے. بےحد نوازش, بہت شکریہ. اللہ حافظ. ممنون ہوں, بہت شکریہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت ممنون.